اچھا جی، اسکرین شیئر پہ آتے ہیں تو یہ ہے. اچھا جی، یہاں پر ہم پہنچ گئے تھے. محمد بن قاسم جو ہے اس کو ہم نے ڈسکس کر لیا تھا. اب ہم آ جاتے ہیں غزنوی اور غوری جو ہیں. اچھا جی، غزنوی اور غوری جو ہیں جی، ان کا یہ ہے کہ اب جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ غزنوی یا غوری کوئی ایسا نام نہیں ہے. ان کا نام تھا فاسپوز، کسی ایک کا نام تھا محمود، دوسرے کا نام تھا احمد یا جو بھی ہے. تو اس کے ساتھ جو ہے غزنوی یا غوری لگانے کا مطلب یہ ہے جیسے آپ لوگ کو یہ ہے جنگ سے ہے تو جنگوی ہے، چنیوٹ جیسے میں کچھ نیوٹی ساتھ فیصل آباد، فیصل آبادی تو اپنے سٹی ہے. جیسے معین الدین چشتی اجمیری ہیں کہ وہ اجمیر سے تھے تو اس وجہ سے مطلب اجمیر میں ہیں تو ان کو ڈیفینیٹلی تھے تو وہ ادھر سے افغانستان سے تو اجمیری کہا جاتا ہے. تو جو جس سٹی سے بلانگ کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا نام لگوا لیتا ہے. تو اس وجہ سے جو غزنہ جو ہے یہ بھی افغانستان میں ایک سٹی کا نام ہے تو وہاں سے جو سلطان محمود جو تھا وہاں سے بلانگ کرتا تھا، اس وجہ سے اس کو غزنوی کہا جاتا ہے. اس طرح سے جو غوری جو ہیں، غور بھی وہاں پہ ایک سٹی ہے جو غزنویوں کے بعد یہ رولر آتے ہیں نیکسٹ جو غوری آتے ہیں تو یہ بھی اپنے اس سٹی کی وجہ سے اپنے آپ کو غوری کہلاتے ہیں، ادروائز یہ نام کا حصہ نہیں ہے. یہ کلیئرٹی کرنی تھی. اچھا جی، اب آتے ہیں سلطان محمود غزنوی جو ہے یہ تقریباً 1001 سے لے کر 1026 تک آلموسٹ جو ہے 17 جو ایکسپیڈیشنز ہیں وہ انڈیا میں آتی ہیں. مطلب تقریباً 16 سے 17 حملے یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کیے. اور اس جو 16 سے 17 جنہوں نے حملے کیے ان میں جو ایریاز جو انہوں نے کور کیے کنکر کیے جو جہاں سے یہ حملہ کرتے تھے تو وہ یہ تھا پشاور، لاہور، ملتان، کشمیر، بھیرا، کنوج، گوالیار جو انڈیا میں ہے، سومناتھ جو ہے یہ گجرات جو پریزنٹ ڈے انڈین گجرات انڈیا میں اس وقت اس کا نام سومناتھ تھا. اچھا اب جی اس میں ایک دو چیزیں جس میں آپ کو بتاؤں گا جو جہاں سے ریلیونٹ ہے. نمبر 1 یہ کہ اب آپ دیکھیں گے کہ یہ اب جو عربس کی ہم بات کر رہے تھے تو ان کا جو روٹ تھا وہ سندھ والا تھا، سندھ یا بلوچستان وہاں سے آئیں گے. لیکن اب جو یہاں پہ شفٹ آئے گا یا چینج آئے گا وہ یہ ہے کہ یہ غزنوی اور جو غوری ہیں یہ افغانستان سے ہیں تو یہ درا خیبر جو ہے مطلب آپ پشاور والا روٹ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، اب ایک روٹ کا چینج آئے گا. اب یہ سارے لوگ جو ہیں ایون منگولز جو ہیں وہ بھی جو آتے ہیں تو وہ بھی یہ پشاور والا روٹ استعمال کرتے ہیں، نہ کہ یہ جو عربیہ والا اس والا بلوچستان اور سندھ والا. ایک تو شفٹ یہ آیا چینج ہے. دوسری چینج یہ ہے کہ اگین جو ہے غزنوی کے اوپر بھی یہ ایک کویسچن مارک ہے اور اس پہ اگین میں ہسٹورینز کا آپ کو پوائنٹ آف ویو بتا رہا ہوں. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو آپ ہیرو بنائیں یا ویلن بنائیں یا جو بھی آپ کا اپنا آرگومنٹ ہے، لیکن ہسٹورینز کے مطابق یہ ہے کہ جو محمود غزنوی ہیں ان کا یہاں پہ مقصد یہاں پہ آنا جو ہے وہ یہ نہیں تھا کہ انہوں نے یہاں پہ کوئی مسلم رول کو اسٹیبلش کرنا ہے یا اس طرح سے. وہ جسٹ جو ان کا ایک اکنامک پرپز تھا اور نہ ہی ان کا دوسرا یہ ہے کہ مطلب اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اگین جو ہے انڈائریکٹلی میں لفظ بار بار استعمال کر رہا ہوں کہ جب وہ یہاں پہ آئے گا یہاں پہ لوکل جہاں پہ لوگ سیٹل ہو جائیں گے پھر اس میں مطلب اسلام جو مسلمان یہاں پہ رہیں گے تو ان کے ساتھ لوگوں کا سب کانٹیکٹ جو ہوگا تو پھر کیا ہوگا، اسلام پھیلے گا. لیکن ڈائریکٹلی انہوں نے خود کوئی پریچنگ کرنا یا اس طرح کا کوئی نہیں تھا پرپز، نہ تو اس طرح سے. اور دوسرا جو ہے وہ یہاں پہ رول بھی اس طرح سے اپنا قائم نہیں کرنا چاہتے. اس کی اب ریزن یا آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر انہیں رول یہاں پہ قائم کرنا ہوتا تو وہ اتنی دفعہ انہوں نے حملے کیے اور اتنے یہ ایریاز پشاور، گجرات، سومناتھ اور کہاں تک ہو گئے تو وہاں پہ وہ کیا کرتے خود یہاں پہ اپنا کوئی گورنر لگاتے یا پھر خود بیٹھ جاتے یا کسی کو تو یہاں پہ اپنا رول سٹارٹ کرتے. تو انہوں نے نہیں کیا تو وہ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ آتے تھے یہاں پہ کچھ عرصہ کے لیے جو ان کو اکنامک ان کی نیڈز ہوتی تھی وہ پوری کرتے اور پھر واپس جو ہے وہ افغانستان میں جہاں پہ ان کا ایک تھرون تھا یہاں پہ رول کر رہے تھے تو وہاں پہ چلے جاتے تھے. تو یہ ایک چیز ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب آ جاتے ہیں غزنوی کے بعد جو اگلا بندہ ہے وہ آتے ہیں غوری. اب یہ غزنوی جو ہے افغانستان میں چینج ایک آتا ہے کہ جو غزنوی ہیں ان کو ہٹا کے ان کی جگہ جو غوری ہیں وہ وہاں پہ قرآنی جو ہے سنبھال لیتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اب سب سے پہلے یہ ایک لائن جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. یہ ہے کہ غوریڈ، اچھا جو انگلش میں غوریڈ آپ لکھیں گے غزنوی سے لکھیں گے کہ غوریڈ آر credited with undertaking systematic, consequent and establishment of Muslim rule in India. اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ یہ غوری جو ہیں ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے فار دا فرسٹ ٹائم سسٹمیٹکلی جو ہے انڈیا میں مسلم رول جو ہے اس کو قائم کیا. ٹھیک ہے، اس سے پہلے جتنے بھی چاہے وہ عربز آئے ہیں، چاہے وہ محمد بن قاسم آئے ہیں، چاہے اس کے بعد یہ غزنوی آئے ہیں تو انہوں نے اپنا رول یہاں پہ قائم نہیں کیا. یہ آتے تھے جو بھی ان کا ایک پرپز ہوتا تھا یا کچھ عرصہ کے لیے یہاں پہ رہتے تھے اور وہ پھر اپنے رسپیکٹیو ایریاز میں واپس چلے جاتے تھے. لیکن یہ جو غزنوی ہیں اور غوری جو ہیں
انہوں نے فار دا فرسٹ ٹائم جو ہے یہاں پہ مسلم رول کی بنیاد رکھی اور یہاں سے مسلم رول جو ہے وہ سٹارٹ ہوا. ٹھیک ہو گئی. اچھا سب سے پہلا جو بندہ شہاب الدین غوری تھا اس نے کیا کیا, اس نے بہت ساری ایکسپیڈیشنز یہاں پہ لڑی, یہاں پہ آیا اور بہت سارے سٹیز جو ہیں ان کو کنکر کیا. ان میں کون کون سے تھے؟ اوچ اور ملتان, ڈیفینیٹلی بہت سارے آپ میں سے لوگ وہاں سے بلانگ کرتے ہوں گے. پشاور جو ہے اوچ اور ملتان کو 1178 میں, پشاور 1179 میں, سندھ 1182 میں اور لاہور جو ہے 1186 میں. اچھا یہ ایریا جس نے شہاب الدین غوری نے جو ہے اس کے اوپر حملہ کیا اور یہاں پہ تک یہ پہنچا. اب اس کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا قطب الدین ایبک. یہ لاہور میں اس کا مزار بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں, بہت سارے اس کے نام پہ روڈ بھی ہیں, سارا کچھ. تو یہ پہلا بندہ غلام, یہاں پہ سلیو لکھا ہوا ہے. اس وقت ہوتا یہ تھا کہ غلام جو ہے ان کا ٹریڈ ہوتا تھا, سلیو ٹریڈ ہوتا تھا, جیسے مطلب اب مارکیٹ میں باقی چیزوں کا ہوتا ہے تو ان کو خریدا جاتا تھا, پھر ان کو اپنے رسپیکٹیو کاموں میں لگایا جاتا تھا. تو یہ قطب الدین جو ہے یہ اس شہاب الدین کا جو ہے غلام تھا, لیکن یہ کمپیٹنٹ بندہ تھا تو اس کو اس نے غلام سے فری کر کے, آزاد کر کے اپنا ملٹری جنرل بنا لیا ہوا تھا شہاب الدین غوری نے اس کو, قطب الدین ایبک کو. تو اب یہ قطب الدین ایبک جو ہے اس نے دہلی کو جو ہے وہ فتح کیا 1194 سے لے کر 95 میں. تو اب ہوا یہ کہ جو پرنس شہاب الدین تھا یہ والا جو ہے یہ جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ جس نے یہ ایریا سارے جو کنکر کیے تھے, اس نے یہ کہا قطب الدین کو کہ جو یہ ایریاز میں نے کنکر کیے ہیں جن میں ملتان, پشاور, سندھ, لاہور اور دہلی ہیں, تو ان ایریاز کے تم انچارج ہو, تم اس کو بنا دیا یہاں کا گورنر, اور خود یہ واپس چلا گیا شہاب الدین غوری. تو اب مطلب کہنے کا یہ ہے کہ فار دا فرسٹ ٹائم سسٹمیٹکلی یہ بندہ تھا شہاب الدین غوری جس نے کیا کیا کہ اپنے انڈیا میں مسلم رول کی بنیاد رکھی, اور سب سے پہلا جو رولر تھا وہ قطب الدین ایبک جو اس کو بنایا گیا, گورنر انچارج بنایا گیا. اب ہوتا کیا ہے کہ جی قطب الدین ایبک جو ہے اور سوری جو شہاب الدین غوری ہے وہ اس کو اسیسینیٹ کر دیا جاتا ہے 1206 میں ہی. اچھا جی 1206 میں یہ اس کو شہاب الدین جو ہے قطب الدین ایبک کو یہاں کا انچارج بناتا ہے. اب 1206 میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو بھتیجا ہے شہاب الدین غوری کا, جس کا نام تھا جی سلطان غیاث الدین غوری, اس نے کیا کیا اس کو اسیسینیٹ کر دیا اپنے چچا کو, اور یہ قطب الدین ایبک جو یہاں کے گورنر بنایا گیا تھا چچا کی طرف سے, اس کو کہا کہ تم جو ہے سلطان ہو, اب صرف گورنر نہیں ہو. ابھی میں ڈفرینس بتاتا ہوں سلطان اور گورنر کا. تو اس سے 1206 میں باقاعدہ سے جو آپ سسٹمیٹکلی دہلی سلطنت جو ہے اس کا قیام آیا. اب دہلی سلطنت کیوں کہا جاتا ہے؟ سلطنت ہوتا ہے امپائر کو کہتے ہیں, اور دہلی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس وقت کا جو کیپٹل تھا سلطنت کا وہ دہلی تھا, تو اس وجہ سے اس کو دہلی سلطنت کہا جاتا ہے. اور یہ 1206 میں جو ہے یہ سٹارٹ ہوا, اور اس کا پہلا رولر جو تھا وہ یہ تھا قطب الدین ایبک تھا. اب جو وہ میں نے ٹائم لائن لکھی ہوئی تھی نا یہ اس کے اینڈ آؤٹ کا سٹارٹ میں 1206, تو وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے. تو یہاں سے اب ہماری پولیٹیکل ہسٹری جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں کا یہاں کے پولیٹیکل رول شروع ہو گیا. اس سے پہلے جو ہے وہ ہم اس طرح سے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اسلام کے کانٹیکس میں کہ کون کون آیا اور وہ پڑھ رہے تھے, اور اس وجہ سے میں نے یہ 1206 لکھا ہوا تھا پہلے جو آپ کی لائن میں کہ یہ ہمارا جو رول ہے فار دا فرسٹ ٹائم سسٹمیٹکلی وہ یہاں سے شروع ہوا تھا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اب یہ سلطان اور گورنر کا میں ڈفرینس بتا رہا تھا کہ سلطان آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ایک سلطان ایک ٹائٹل ہے, یہ کسی کا نام نہیں ہے, یہ کسی کوئی بھی ہو سکتا ہے. فرسٹ سلطان شہاب الدین غوری, سلطان غیاث الدین غوری, سلطان قطب الدین ایبک, سلطان جی غیاث الدین بلبن, فلاں 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 جتنے ہو سکتے ہیں. جیسے آج کل آپ وہ ڈرامہ بھی دیکھ رہے ہوں گے تو اس میں بھی ہے وہ اس پہ الگ بات ہے کہ وہ اس میں ہسٹری کو کس طرح سے پورٹرے کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے غلط ہے, وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. تو جو سلطان ہوتا تھا یہ ایک ٹائٹل ہے. جیسے خان صاحب آج کل پرائم منسٹر ہیں, تو پرائم منسٹر جو ہے یہ کیا ہے؟ ایک ٹائٹل ہے. پہلے نواز شریف تھا, اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی تھا یا کوئی اور تھا, یا خان صاحب کے بعد کوئی اور آئے گا, تو سب کے ساتھ پرائم منسٹر جو ہے وہ ضرور لگے گا. تو خان نام کیا ہے؟ عمران خان, لیکن اس کے ساتھ کیا لگتا ہے؟ پرائم منسٹر. تو پرائم منسٹر جو ایک عہدہ ہے نہ کہ کسی کا نام ہے. تو یہ سلطان بھی اس وقت کا جو رولر ہوتا تھا جس ایریا کا, جو سب سے بڑا بادشاہ آپ جس کو کہہ لو, تو اس کا ٹائٹل ہوتا تھا, اس کو سلطان کہا جاتا تھا. تو یہاں پہ جو قطب الدین ایبک کو اس کا جو شہاب الدین ہے اس نے جیسے اس کو گورنر بنایا جو ایک چھوٹے لیول کی پوسٹ ہوتی ہے, لیکن اس کا جو بھتیجا شہاب الدین ہے اس نے قطب الدین ایبک کو بعد میں سلطان کا ٹائٹل دیا کہ جی تم انڈیپینڈنٹ فل فلیج رولر ہو. تو یہ ہے اس میں ڈفرینس. اچھا اب یہ دہلی سلطنت میں تھوڑی سی بات کر لیں, اس میں کویسچنز لیتا ہوں جو بھی آپ کے کیوریز ہوں. اچھا یہ دہلی سلطنت کا ایرا جو ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ قطب الدین ایبک سے سٹارٹ ہوتا ہے, یہ 1206 سے لے کر 1526 تک ختم ہوتا ہے. اب 1526 میں یہاں پہ کیوں لکھا ہے؟
وہ اس وجہ سے لکھا ہے کہ 1526 میں یہ جو دہلی سلطنت ہے یہ ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد مغلز کا رول شروع ہو جائے گا، جس میں ظہیر الدین بابر پہلا مغل رولر تھا، اس پہ ہم لیٹر آن بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس وجہ سے یہ 320 سال جو ہیں 1206 سے لے کر 1526 تک یہ دہلی سلطنت کا ہیرا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں 5 جو ہیں ڈائنیسٹیز آپ کہہ لیں، یہ 5 فیملیز جو ہیں انہوں نے یہاں پہ رول کیا ہے۔ کون کون سی؟ سب سے پہلی کون سی ڈائنیسٹی تھی جنہوں نے فیملی جو تھی جنہوں نے رول کیا، وہ تھا سلیو ڈائنیسٹی۔ اب سلیو کیوں لکھا ہے؟ کیونکہ اس کا جو پہلا رولر ہے، جو میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے یہ بتایا، یہ قطب الدین ایبک، یہ ایک سلیو جرنل تھا، ٹھیک ہے، گو کہ اس کو وہ فری کر دیا گیا تھا اپنے مالک کی طرف سے، لیکن یہ جو ہے تھا تو بیسیکلی سلیو۔ تو اس وجہ سے اس ڈائنیسٹی کو یا اس فیملی کو جو قطب الدین ایبک اس کے بعد آنے والے تھے ان کو سلیو فیملی یا سلیو ڈائنیسٹی کہتے ہیں۔ انہوں نے 1206 سے لے کر 1290 تک حکمرانی کی۔ اس کے بعد جو ہے جی 1290 سے لے کر 1320 تک جو خلجیز جو ہے، پدماوتی آپ نے مووی آئی ہوپ کہ سب نے دیکھی ہوگی، وہ انہیں خلجیز کے مطلب ایک اس کے اوپر بنی ہوئی ہے، سیگمنٹ کے اوپر آپ کہہ سکتے ہو، تو وہ اس میں وہ خلجیز نے کیا۔ پھر خلجیز کے بعد تغلق آئے، محمد بن تغلق، غیاث تغلق، انہوں کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ 1320 سے لے کر 1412 تک انہوں نے حکومت کی۔ یہ سارے دہلی سلطنت کے سلطان ہیں، 5 جو ہیں ڈائنیسٹیز ہیں۔ اس کے بعد سید جو ہیں انہوں نے رول کیا یہاں پہ، سیدوں نے یہ 1412 سے لے کر 1551 تک ہے۔ یہ ڈیٹس بالکل آپ کو یاد نہ رہیں کوئی مسئلہ نہیں، جس لیکن جو ہے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دینے کے لیے لکھی ہوئی ہیں تو وہ ضروری تھی، لیکن آپ کو یاد رہیں یا نہ رہیں اس طرح سے مسئلہ نہیں، لیکن آپ کو ایٹ لیسٹ جو ہے یہ سیکوینس جو ہے پتہ ہونا چاہیے کہ پہلے سلیوز تھے، اس کے بعد تغلق تھے، پھر خلجیز تھے، پھر تغلق تھے، پھر سید تھے، اور پھر جو ہے لودھیز تھے۔ تو لاسٹ جو فیملی ہے وہ لودھیز تھے، انہوں نے 1451 سے 1526 میں جو ہے تک حکومت کی۔ اب 1526 میں دہلی سلطنت ختم ہو جاتی۔ ہوتا کیا 1526 میں؟ 1526 میں جی یہ ہوتا ہے کہ ظہیر الدین بابر جو مغل ایک رولر ہے، مطلب لیٹر آن رولر یہاں کا بنے گا، یہ بھی افغانستان کا تھا، یہ بھی ظاہر مسلمان تھے، یہ سارے بھی مسلمان تھے۔ تو یہ جو لودھیز کا ایک بندہ تھا ابراہیم لودھی، یہ سلطان ابراہیم لودھی، اس کی اور ظہیر الدین بابر کی ایک جنگ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں یہ بیٹل آف پانی پت۔ اچھا پانی پت اس کو کیوں کہتے ہیں جی؟ پانی پت ایک انڈیا میں جگہ ہے، سٹی ہے، تو وہاں پہ جنگ ہوئی تھی، تو اس سٹی یا اس جگہ کی وجہ سے اس کو بیٹل آف پانی پت کہتے ہیں۔ جیسے آپ کہہ لو کہ مسلم ہسٹری میں غزوہ اود ہے، اود پہاڑ کی وجہ سے، غزوہ بدر ہے، بدر جگہ کا نام ہے، غزوہ خیبر ہے، خیبر کا نام ہے، تو وہ جگہ کی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ بیٹل آف پانی پت۔ تو یہ ہوتی ہے جی 1526 میں۔ اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ ظہیر الدین بابر جو ہے مغل ایک جو تھا وہ جیت جاتا ہے، اس کی فورسز جو ہیں، اور یہ ابراہیم لودھی جو ہے اس کی فورسز ہار جاتی ہیں اور یہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ دہلی سلطنت کا جو رول ہے 320 سال جو ہیں، یہ جو سلیو ڈائنیسٹی سے شروع ہوا تھا اور اس کا سب سے پہلا جو رولر تھا وہ قطب الدین ایبک تھا، وہ ختم ہوا لودھیز کے اینڈ کے اوپر جو اس کو 1526 میں۔ تو سب سے پہلا رولر جو ہے اس کا دہلی سلطنت کا وہ ہے قطب الدین ایبک، اور سب سے آخری رولر جو اس 320 سالوں میں ہے وہ ہے آپ کا ظہیر الدین یہ ابراہیم لودھی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ 1526 میں جو ہے اس کی وہ ہو جاتی ہے، ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کو مار دیا جاتا ہے۔ تو یہاں سے مغل رول شروع ہوتا ہے جس کا سب سے پہلا جو رولر ہوتا ہے وہ ہے ظہیر الدین بابر۔ اچھا جی یہاں پہ میں کویسچن لے رہا ہوں کہ دہلی سلطنت اور اس سے ریلیونٹ آپ کا کوئی بھی کویسچن ہے یا یہاں پہ نہیں سمجھ آئے تو وہ کریں، مغلز پہ پھر ہم آتے ہیں۔ جی احمد رفیق صاحب۔ صحیح ہے، شہاب الدین غوری جی افغانستان سے آیا تھا؟ جی ڈیفینیٹلی، میں نے آپ کو پہلے جب اس کو انٹروڈیوس کروا رہا تھا تو میں نے تب بھی یہ بتایا تھا کہ جو غور ہے یہ سٹی ہے وہاں پہ افغانستان میں، اور ایون غزنہ بھی، تو یہ وہاں سے بلانگ کرتے تھے، تو اس وجہ سے ان کو غوری کہا جاتا ہے، اور غزنوی بھی جو ہے افغانستان سے ہی تھے۔ جی ٹھیک اور کوئی کویسچن؟ سر جی جی سر جی شمس الدین تمش کا کب دور آیا تھا؟ مطلب اس کا تو نام ہے ہی نہیں سارے ایریا میں۔ جی بچے، اچھا یہ ایک سیکنڈ مجھے اس جانے دو، اس پہ اسکرین شیئر پہ جانے دو، میں آپ کو آنسر کرتا ہوں۔ اچھا میں نے نا، آپ دیکھیں کہ ڈیفینیٹلی آپ جو ہسٹری کے اس طرح سے اسٹوڈنٹس نہیں ہیں، تو آپ کو جو ہے یہ پوری جو ڈائنیسٹیز جو ہیں نا ان کا میں نے آپ کو صرف بتا دیا ہے کہ یہ سلیو ڈائنیسٹی ہے، اور اس طرح خلجیز ہیں، تغلق ہیں، سید ہیں، تو جو غیاث الدین شمس الدین التتمش ہیں وہ اسی کے اندر آتے ہیں۔ اب میں پورے وہ رولر کی لسٹ نکالوں تو وہ پتہ نہیں ہنڈریڈز، مطلب آپ یا اس سے پہلے زیادہ ہو جائیں گے، تو اس وجہ سے میں آپ کو ہسٹری کا اسٹوڈنٹ نہیں تو میں نے سب نہیں لکھے، وہ اس فیملی کا حصہ تھا جس کی آپ نام لے رہے۔ اسی طرح خلجیز ہیں، پھر تغلق ہیں، پھر سیدز ہیں، پھر جو ہیں
لودھیز ہیں. تو یہ اس طرح سے ہے کہ میں نے وہ پوری صرف فیملی کا نام لکھ دیا کہ یہ خاندان تھا یہ خاندان تھا, میں نے سارے رولر کا نام نہیں لکھا. تو وہ آپ گوگل کر سکتے ہیں, جب مجھے کہیں تو میں شیئر بھی کر سکتا ہوں اس کو ضرورت ہوئی, لیکن یہاں پہ کنفیوژن سر وہ سلیو ڈائنیسٹی تھی نا؟ جی سلیب تھی, سلیو ڈائنیسٹی کا تھا التمش. جی. تو میں بس وہ یہی ہے کہ وہ اس کا حصہ تھا. جس میں نے یہ اگین وہی بات ہے, کوئی ہسٹری کے اسٹوڈنٹس نہیں ہے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے وہ سارے ایکسپلین کرنے کی, تو میں نے صرف اس کی فیملیز کا نام لکھ دیا ان کو. جی اور کوئی کویشچن؟ سر یہ لودھیز اور مغل نے آپس میں کیوں جنگ کی تھی, دیکھیں کیا وجہ تھی؟ بچے, بس سمپل سی بات ہے. اب دیکھیں کہ اب آپ کو تھوڑی سی وہ پہلے والی میری بات سمجھ آ جائے گی کہ پہلے تو آپ اسلام ورسز جو ہے انٹائر اسلام کی بات کر رہے تھے نا, تو میں نے بات بھی کرنے کی کوشش کی تو آگے سے وہ مطلب ایشوز آ رہے تھے کہ جی وہ اسلام اور وہ کس طرح سے کہ ان کا پرپز تھا نہیں. اب آپ مجھے اس کا جواب دیں کہ یہ دونوں طرف مسلمان تھے تو کیوں لڑ رہے تھے. اب مجھے آپ جواب دیں, پھر میں بھی آپ کو جواب دیتا ہوں. سر اگر ہم مطلب ان کو اور ان کو ریلیٹ کریں تو ان میں مطلب بہت زیادہ ڈفرینس ہے. مطلب اگر ہم اس ایج میں اگر ہم اپنے اور ان کو ریلیٹ کریں نا آپس میں تو بہت زیادہ ڈفرینس ہے. اس میں جو تو تھا نا ان کا سمپلی وہ یہ ہے کہ اب اس وقت پاور شیئر تھی نا, اس وقت یہ مسلمان, اب آپ کو دیکھیں گے اگر مغلز کی ہسٹری کو پڑھیں اور ایمن باقیوں کو پڑھیں آپ, جو یہ دہلی سلطنت, تو باپ بیٹے کو مار رہا ہے, بھائی کو مار رہا ہے صرف اس کے لیے, پاور کے لیے, رول کے لیے. تو ڈیفینیٹلی اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ مغل جو ہیں وہ وہاں پہ سروائیو. سر آواز کم آ رہی ہے. اچھا مغل جو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ڈیفینیٹلی جو ہے بھائی کو آپ مارتا ہوا آپ کو نظر آئے گا اگر آپ مغلوں کی ہسٹری پڑھیں. باپ بیٹے کو مارتا نظر آئے گا, جیسے میں ابھی وہ اس کی بھی بات کی, خلجی کی, غیاث الدین غوری کی, تو وہ بھتیجا. تو یہاں پہ پاور کی گیم تھی, دانش بچے سمپلی سی, تو جو پاور چاہیے تھے تو اس وجہ سے آپ تھے. تو دونوں طرف سے آپ وہی آپ کا کویشچن ہے کہ جی مسلمان تھے تو کیا یس تھے, سر. تو بس وہ پاور کا وہ ایک کانٹیکس تھا اور تو ایسا سچ نہیں تھا. اور یہاں پہ تو اب آپ اسلام اور انٹائر اسلام والی وہ بات نہیں نا فٹ ہوتی. تو یہاں تو دونوں طرف یس جو سر. تھے مسلمان تھے, تو پاور کا سمپلی اس میں وہ تھا, اور دوسرا اکنامک پرپزز تھے. جی عامر صاحب. یس سر. ایکسکیوز می سر. جی حفصہ سر بولیں. یہ مملکت ڈائنیسٹی کون تھی؟ سوری آپ کے بچے پیچھے شور آ رہا ہے, کیا کہا آپ نے حفصہ, کیا کہا آپ نے؟ سر میں کہہ رہی ہوں کہ وہ ہیلو. جی بولیں. سر میں کہہ رہی ہوں کہ وہ ان میں ایک مملکت ڈینسٹی کچھ تھا نا. مملوک ڈائنسٹی. مملوک. اچھا تو سر وہ کدھر ہے؟ یہ آ گیا جی, مملوک پہ میں بات کرتا ہوں. سر وہ میں سلیو ڈیٹیل میں کو نہیں ہی جاتا ہوں. یہ کہتے تھے نا. سلیب جو ہیں, سلیب کو اس کو البری بھی ہاں کہتے ہیں, اس کو البری ڈائنسٹی بھی کہتے ہیں, اس کو مملوک ڈائنسٹی بھی کہتے ہیں, اس کو غلام خاندان غلامہ بھی کہتے ہیں, اور یہ سارے یہ سلیب ہی ایسا ہیں. پراپرٹی کے اس میں کہتے ہوتے تھے نا یہ سارے کو. جی تو یہ سلیب ہی ہیں جو آپ کہہ رہی ہو نا, مملوک بھی ان کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ملکیت ہوتے تھے اس وجہ سے. جی وہی. میں اگین وہ بات ہے کہ میں اس کو ایک چیز پہ یہ تو ان پہ تو ہمیں پورے ہم تھیسز اور پتہ نہیں کیا کرتے ہوتے ہیں, تو یہ ایک بندے پہ بولا جا سکتا ہے گھنٹوں تک. تو یہ آپ ہسٹری کے اسٹوڈنٹ نہیں, تو اس لیے کنفیوژن کے لیے میں نے جسٹ ان کی ڈائنسٹیز جو ہیں وہ نام جو ہیں لکھ دیے, نہ کہ ان کے میں نے بندوں کے نام یا ان کی پالیسی جو ہیں. آپ ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں نہیں, اگر ہوتے تو پھر آپ کو ڈیٹیل میں پڑھایا جاتا. جی اور کوئی کویشچن؟ حمزہ فاروق. سر میرے منگول امپائر کے بارے میں سر ایک سوال ہے سر, پوچھ سکتا ہوں؟ جی بولیں. سر ابھی جو منگول امپائر کا جو کیپٹل تھا سر وہ قراقرم تھا, تو سر وہ برصغیر کے بالکل ساتھ ہے سر. صرف وہ کیا کیپٹل میں برصغیر نہیں. کے جی اچھا بولیں, کمپلیٹ کریں پھر میں سر میں یہ پوچھ رہا تھا کہ کیا جو برصغیر کے مسلمان تھے, حکمران تھے, ان میں اور جو منگول تھے ان کے درمیان لڑائی ہوئی تھی, اور اگر نہیں ہوئی تو سر نہیں ہوئی تھی, کوئی اس کی کیا وجہ ہے؟ حمزہ صاحب میں نے ابھی بات آپ کو بتائی, یہ منگولز کو مغلز کے ساتھ اس نے کنفیوز بنایا. جب کچھ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ یہ منگول ہی جو ہیں, انہوں نے جب ترکوں کے ساتھ ان کی جو مطلب شادیاں ہوئیں تو اس میں سے جو مطلب اولاد اور وہ سارے, تو یہ ترک منگول جو ہیں, جو مغلز جو ہیں, یہ انہی کی اولاد ہیں منگولز کی. اور جس کو اس طرح سے کنفیوز بھی مطلب نہ کریں, منگول جو ہے ایک الگ سے تھی اور مغل جو ہے لیٹر آن ایک فینامنن. تو نمبر 1 یہ چیز.
نمبر 2 آپ کے جو کویشچن ہے کہ منگولز جو ہیں وہ جنگ ہوئی کہ نہیں ہوئی اور کیوں نہیں ہوئی، تو منگولز کی بہت ساری جنگیں جو یہ دہلی سلطنت ہے خاص کر کے بلبن کے دور میں جو غیاث الدین بلبن اور التمش جو ہیں یہ سب، تو اس میں جو مسلمانوں کے ساتھ بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوئی، اور وہ اس طرح سے مسلمان بھی نہیں تھے لیٹر آن، پھر وہ بعد میں جو انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا، جو منگولز کی جو بات کر رہے ہو، تو بہت ساری جنگیں ہوئیں اور آپس میں ہوئی. اور لاسٹ بات جو ہے اس کانٹیکس میں وہ یہ ہے کہ اگر ان منگولز کو ہٹ کے بھی جو مغلز جو ہیں لیٹر آن جن کو مغلز کہا جاتا ہے، ان کو دیکھیں تو میں نے ابھی آپ کو 1 منٹ پہلے بات بتائی کہ ادھر سے دہلی سلطنت میں ابراہیم لودھی ہے اور ادھر سے وزیر الدین بابر ہے، تو دونوں مسلمان ہیں، تو آپس میں لڑائیاں ہوئی ہیں ان کی، سب کی ہوئی ہیں. کلیئر ہو گیا آپ کو؟ سر صحیح سر، جی جزاک اللہ. شہزاد سلیم صاحب. سر سلطان غیاث الدین نے قطب الدین ایبک کو سلطان کا ٹائٹل کیوں دیا تھا؟ بچے یہ سر سوال تھا. اچھا سوال سمپل سا، میں نے آپ کو جواب دیا ہے کہ غیاث الدین اس وجہ سے دیا تھا کہ جو پہلے اس کا غیاث الدین سے پہلے جو ہے نا کدھر گیا یار، 1 منٹ میں اب اس کو آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. اوہو یہ تو میٹنگ اینڈ ہونے کا سکرین شیئر یہاں پہ، 1 سیکنڈ ذرا ہولڈ کریں. میں یہ اچھا یہ بچے میں نے ابھی ایکسپلین کیا ہے کہ یہ جو سلطان تھے نا یہ شہاب الدین، اس نے کیا کیا تھا کہ قطب الدین ایبک جو ہے، یہ والا قطب الدین ایبک بات کر، اس نے صرف اس کو انچارج بنایا تھا، یہ انچارج کہ یہ جو ایریاز میں نے کنکر کیا ان کا تم میرے بیہاف پہ، جیسے گورنر دیکھیں نا، اب دیکھیں کہ پرائم منسٹر جو ہے، میں اس کو اس طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہیں پورے ملک کے، ٹھیک ہے، یا پھر اس کو بھی چھوڑ دیں، پریزیڈنٹ ہیں جی عارف الوی صاحب، وہ پورے ملک کے پریزیڈنٹ ہیں، لیکن اس کے نیچے 4 گورنرز بھی ہیں چاروں صوبوں کے، ہر صوبے کا اپنا اپنا ایک گورنر ہے. جیسے جی سندھ کا گورنر جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا، سندھ کے گورنر کا میرے مائنڈ سے نام نکل گیا یار، عمران اسماعیل ہے جی. ادھر پنجاب میں اب سرور خان چودھری سرور ہے، اسی طرح سے تو چاروں صوبوں کے. تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ پورا رولر جو مطلب پورے ملک کا جو ایک آپ کہہ لیں ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے وہ ہے صدر ہے، لیکن اس کے نیچے 4 گورنرز بھی ہیں جو اس کے بیہاف پہ جو ہے چیزوں کو صوبے کے لیول تک دیکھ رہے ہیں. تو یہاں پہ جو غیاث الدین ہے، شہاب الدین ہے سوری، اس نے قطب الدین ایبک کو صرف وہ گورنر کا سٹیٹس دیا، جو میں نے ابھی آپ کو سمجھایا کہ ان کا جو آپ انچارج جو میرے بیہاف پہ. لیکن جو غیاث الدین ہے اس نے کیا کیا کہ اس کو فل فلیج جو سلطان کا کہ جناب تم خود سے انڈیپینڈنٹلی آپ یہاں کے سلطان ہو اس ایریاز کے، ہمارے اس طرح سے نہیں ہو، ٹھیک ہے. تو یہ اس میں ایک شفٹ آیا. اب دوسرا جو آپ کا میرا خیال میں سوال تھا کہ کیوں دیا، تو وہ یہ تھا کہ اب وہ اس کو پورا فل فلیج ایک ہولڈ دینا چاہتا تھا جو غیاث الدین ہے، کہ صرف یہ ایریاز جو ہیں پشاور سندھ لاہور یہاں تک یہ نہ رہے، اس کو فل فلیج ہولڈ دے کے اس کو سپورٹ کی، اس کو ملٹریلی اور فائنینشلی کہ آپ جو ہے اس کو ایکسپینڈ کریں، ہماری جو ہے مملکت جو ہے یا ہمارا جو رول ہے اس کو. اور وہ خود جو انگیج تھا وہاں پہ افغانستان میں، تو اگر وہ افغانستان میں بھی خود رہے اور ادھر بھی، تو وہ اس طرح سے یا تو افغانستان اس کے ہاتھ سے جاتا تھا وہ ایریا، یا پھر یہ انڈیا والا. تو اس وجہ سے اس نے اس کو جو ہے فل فلیج سلطان کا ٹائٹل دیا اور اس کو پوری پاورز دی کہ تم یہاں پہ رول کرو اور اس کو ایکسپینڈ کرو میرے بھی یہاں پہ، اور وہاں پہ میں کرتا ہوں. تو یہ وجہ تھی. ٹھیک ہو گیا جی. یس سر، تھینک جی یو. کویسچن اور کوئی کویسچن؟ نو مور کویسچنز. اوکے جی میں موو آن کرتا ہوں پھر. اب بس تھوڑا سا یہ چیز رہ گئی ہے. بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ کچھ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں یار؟ یس سر سمجھ آ رہی ہیں. چلیں آ رہی ہیں. نہیں بور والا کا جواب آپ نے دیا. سر اور بور ابھی نہیں تک ہو رہے، مزہ آ رہا ہے، سر بور انٹرسٹنگ بالکل نہیں ہو سبجیکٹ ہے رہی. تو چلیں ہسٹری کے بارے میں جان تو مزہ آ رہا ہے. عاتکہ جو ہے اس کو تو بالکل بھی اچھی نہیں لگتی. سر چھوڑ لگ جائے گی سے. اچھا اس کو ہٹا دو یار سی آر شپ سے، اس کے اگینسٹ ووٹ آف نان کانفیڈنس لے کے آؤ سارے. اس کو ہسٹری نہیں اچھی لگتی. کیا خیال ہے ہٹا دیں اس کو؟ سر کہہ رہے تھے ایس ایس او والے سر ہم آپ کے نیا ساتھ سی ہیں. آر بنانا ہے. کیا کہہ رہے تھے؟ کیا کہہ رہے تھے؟
سر ایس ایس او والوں نے بولا ہے کہ اب نا اس سال کے لیے نیا سی آر بنائے اور گا. خدا کا واسطہ تم لوگ تو سیریس لے کے وہ مجھے گالیاں دے گی اندر سے کہ یہ سر کہہ رہے ہیں. میں نہیں جسٹ سر کل جوک کی کیا. کل آئی ہے اسے. نا بھائی میں نے جسٹ مذاق کیا اور جوک کیا. وہ جیسے میں نہیں شہباز صاحب کہتا ہوں کہ میں اس کو تو فیل کروں گا, تو یہ بھی اسی ہی ایک جوک کا حصہ ہے کہ اتکا کو جو ہے وہ کریں, ایسا ہٹا دیں. یہ آپ کے اپنا مطلب جی وہ رائٹ ہے جو اس اور اتکا کو کنٹینیو کریں اور جیسے آپ کی مرضی ہے. تو میری مطلب وہ کمپلجن جو نہیں ہے, میں تو جسٹ مذاق کر رہا تھا. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب آتے ہیں واپس اپنے اس ٹاپک پہ. اتکا اب یہ میرے پر نا الزام لگا دینا اور ان لوگوں کا. میں نے جسٹ جو ہے نا میں نے جسٹ جو ہے نا فار دا سیک آف فن یہ بات کی ہے کہ یہ اس کو ہسٹری پسند نہیں ہے تو اس کو ہٹا دو. ایسے میں شہباز صاحب کو کہتا ہوں کہ اس کو ہسٹری جو ہے کہتا ہے کہ کیوں پڑھانی چاہیے تو یہ فیل ہوگا. تو بس اسی کی ہی ایک حصہ ہے. اچھا جی, ہم نے دہلی سلطنت پہ بات کر لی. اب میں نے کہا کہ دہلی سلطنت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ 1526 میں جو ختم ہو جاتی ہے جب بیٹل آف پانی پت ہوتی ہے اور وہاں پہ مغل ایسے بیٹل آف پانی پت بھی آپ دیکھیں گے تو پانی پت کے نام سے ایک پھر انڈین مووی ہے. سوری ٹو سے جو ہے ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ موویز کے اوپر اس طرح سے یا ہسٹری کے اوپر کام نہیں کر رہے. اور پھر بھلے جو بھی ہے کہیں کہ انڈیا میں جو ہے کچھ ڈسٹرشن ہو رہی ہے جو بھی ہے ہسٹری کی اس طرح سے, لیکن کم از کم وہ جو ہے اس ہسٹری کے اوپر کام کر رہے ہیں اور وہ اس کو اون کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بہت ساری موویز جو اس طرح کر رہے ہیں اور ہم پاکستانی جو ہیں بس نعرے لگانے اور ان چکروں میں ہم اس پہ نہیں کام کر رہے. تو آپ کو جو ہے موویز میں جیسے بتا رہا ہوں تو بیٹل آف پانی پت پہ بھی آپ کو موویز مل جائیں گی, تو وہ بھی آپ دیکھ لیں تو وہ ایک اچھی آپ کو انٹرسٹنگ چیز بھی ملے گی ہسٹری سے ریلیونٹ اور آپ کی تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جائے گی. اچھا جی, بیٹل آف پانی پت ہوتی ہے. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ مغل دہلی سلطنت کا رول ہے ختم ہو جاتا ہے. وہ بھی مسلمان ہی ڈیفینیٹلی تھے. یہاں سے اب مغل رول شروع ہو جاتا ہے اور مغلوں کا سب سے پہلا جو بادشاہ ہے جو رولر ہے وہ تھا بابر. اگین یہاں پہ بہت لمبی لسٹ ہے ان مغلز کی اور میں نے وہ سارے نہیں لکھے اور نہ آپ کو پڑھانے کی ضرورت ہے کیونکہ پھر آپ جو ہے کنفیوز ہوں گے اور وہ آپ کا حصہ نہیں ہے اس کورس کا. تو یہاں پہ صرف ایک آپ کو اوور ویو دینے کے لیے یہ جو 5 آپ کہہ سکتے ہیں گریٹر مغل اس کو کہا جاتا ہے اور بعد میں آنے والے جو ان کو لیٹر مغلز کہا جاتا ہے, تو ان کے نام میں نے 5-6 لوگوں کے لکھے تاکہ تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو جائے اور ان ناموں سے آپ جو ہے آپ کی جانتے بھی ہوں گے. اچھا, سب سے پہلا جو رولر تھا جی یہ تھا ظہیر الدین بابر. اس کا پورا نام تھا. یہ 1526 میں سے لے کر 30 تک اس نے رول کیا. 30 میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی تو اس کے بعد اس کا بیٹا آتا ہے ہمایوں, اور یہ 1530 سے لے کر 1540 تک یہاں پہ رول کرتا ہے. لیکن اس میں درمیان میں کیا آتا ہے کہ شیر شاہ سوری جو ہے, یہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے, وہ کیا کرتا ہے کہ ٹیک اوور کر لیتا ہے اور وہ پھر کیا کرتا ہے کہ 1540 سے لے کر نا یہ 10 سال یا 1540 سے لے کر 55 تک کا یہ درمیان میں 15 سال کا ہی رہا ہے. تو یہ ہمایوں کے پاس نہیں ہوتا. یہ شیر شاہ سوری اور اس کے بعد اس کے جو بیٹے ہیں اور اس کے سکسیسر ہیں 15 سال وہ رول کرتے ہیں. اور ہمایوں جو ہے یہاں سے پھر ایگزائل پہ بھاگ کے ایران چلا جاتا ہے اور وہاں سے پھر جو ہے 15 سال بعد واپس آتا ہے وہاں سے ایران سے ملٹری کی جو ہے سپورٹ لے کے ایران والوں سے, اور پھر جو ہے یہ شیر شاہ سوری کی ڈائنسٹی جو ہے اس کو ہراتا ہے اور 1555 میں دوبارہ سے ری گین کر لیتا ہے اپنا پاور اور ایک ہی سال جو ہے یہ زندہ رہتا ہے. 56 میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب ہمایوں کا جو رول ہے یہ آپ کو 2 پارٹس میں ہوگا کہ 1530 سے 40 تک 10 سال اس نے کیا, بیچ میں 40 سے 55 تک کا یہ جو حصہ ہے یہ شیر شاہ سوری اور اس کے سکسیسرز کا ہے, اور اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے 55 سے 56 2 سال 1.5 سال جو ہے پھر ہمایوں نے کیا. اچھا جی, ہمایوں کے بعد جو ہے اکبر آ جاتا ہے, اس کا بیٹا ہے ہمایوں کا, یہ 56 سے لے کر 1605 تک کرتا ہے. پھر اس کے بعد یہ اکبر کا بیٹا آ جاتا ہے جہانگیر, 1605 سے 27 تک یہ کرتا ہے. پھر جی شاہ جہاں آتا ہے, یہ جہانگیر کا بیٹا ہے شاہ جہاں, یہ 27 سے لے کر 58 تک ہے. پھر جو ہے جی 58 سے لے کر جو ہے 707 تک جو ہے 1707 تک جو ہے اورنگزیب ہے. اور یہ لاسٹ میں گریٹل مغل اس کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے لیٹر مغلز آتے ہیں, ان کا کیا کام ہوتا ہے کہ جی وہ کمپیٹنٹ نہیں ہوتے اس طرح سے اور بہت سارے ان کو چیلنجز بھی ہوتے ہیں. وہ نیچے ہم بات کرتے ہیں کہ کس وجہ سے پھر ہمارا ڈکلائن ہوتا ہے. تو فائنلی کیا ہوتا ہے کہ جی ہمارا سب سے پہلا جو آپ کہہ سکتے ہو کہ مغل رولر تھا وہ تھا ظہیر الدین بابر, اور جو لاسٹ مغل رولر تھا آپ میں سے بھی کسی نے کہا تھا وہ ہے بہادر شاہ دی ظفر دی سیکنڈ. ٹھیک ہے. یہ وار آف انڈیپینڈنس جو ہوتی ہے نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے 1857 میں. تو اس میں جو ہے آپ کو
ہار جاتے ہیں لوکل انڈینز جو ہوتے ہیں. یہاں پہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں انڈینز, صرف مسلمان اس کا حصہ نہیں تھے. اس میں ہندوز جو تھے, باقی جتنے بھی لوکل انڈینز تھے, انہوں نے برٹش کے خلاف ایک جنگ لڑی جس کو کہتے ہیں وار آف انڈیپینڈنس, جس میں اگین ایک مووی ہے رانی آف جھانسی کے اوپر آپ بنی ہوئی ہے. وہ آپ دیکھیں, رانی آف جھانسی جو ہے وہ شہید ہوئی, مطلب اس کے کنٹیکس میں آپ کہہ سکتے ہیں. پھر اسی طرح سے باقی جو ہیں, بہادر شاہ ظفر جو ہے اس کو ایگزائل پہ بھیج دیا گیا, یہ بھی اس کی ڈیتھ وہاں پہ ہوئی ہے, سارے لوگ جو ہیں. تو مطلب اس میں سکھ ان اے سینس اس طرح سے سپورٹ نہیں کر رہے تھے, نہ ہندوؤں کو نہ مسلمانوں کو, لیکن ہندو اور مسلمان جو ہیں خاص کر کے یہ دونوں جو کمیونٹیز ہیں یہ یونائٹڈ تھے اس طرح سے, اور انہوں نے ایک وار آف انڈیپینڈنس لڑی. ادھر سے بہادر شاہ ظفر مسلمانوں کے لیڈ کر رہے تھے, رانی آف جھانسی اور بہت سارے اور بھی لوکل راجاز جو تھے, مسلمان بھی تھے ہندو بھی تھے, وہ بھی اس کا حصہ تھے. اور فائنلی جو ہے یہ ہار جاتے ہیں وار, لوکل انڈینز جو ہوتے ہیں. اور بہادر شاہ ظفر جو لاسٹ مغل رولر تھا وہ کیا ہو جاتا ہے, اس کو ایگزائل پہ رنگون بھیج دیا جاتا ہے, اور اس کی 1858 میں وہیں پہ ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور 1858 کی جو میں بات اوپر کر رہا تھا نا, ایک گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے, جس کے تھرو جو ہے برٹش کرون جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ برٹش راج شروع ہو جاتا ہے, اور مغلز اور مسلم رول جو ہے اس کا ڈکلائن اور وہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہاں تک آپ کو آئی ہوپ کہ جو ہے سمجھ جو ہے آ گئی ہوگی. اب اس کے کازز کے اوپر ہم بات کرنے سے پہلے جو مغلز کے ریلیمنٹ کوئی آپ کا کویسچن ہے جو ہم نے بات کی ہے تو اس پہ آپ کر سکتے ہیں. پھر اینڈ پہ بس لاسٹ پورشن ہمارا رہ گیا, صرف اس میں ہم بات کریں گے کہ جی مسلمان جو ہیں انہوں نے 700-800 سال جو حکومت کی جہاں پہ, مطلب 1526 سے لے کر اگر ہم 1857 تک کریں اتنے 100 سال, تو کیا وجوہات تھیں کہ جن کی بیسس کے اوپر جو ہے وہ ان کا پھر ڈکلائن ہو گیا. تو وہ کازز کے اوپر ہم بات کریں گے. لیکن جہاں تک آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ بولیں. سر جودھا اکبر ایک ڈرامہ تھا, ہاں جودھا تو اکبر اس کے مووی اندر بھی بھی ہے یہ ساری مغل سلطنت کا سارا بتایا ہوا ہے. جی. یہاں پہ جو ہے تو نا اس سے جودھا اکبر مووی بھی ہے انڈین, تو آپ کو میں اگین یہ بات کر رہا ہوں جودھا اکبر کو دیکھیں آپ لوگ, اگر آپ کو انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوگا, آپ نے موویز تو ڈیفینیٹلی دیکھتے ہوں گے, تو آپ یہی دیکھ لیں تاکہ آپ کو تھوڑی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جائے گی. منگل پانڈے مووی دیکھیں, وہ جو وار آف انڈیپینڈنس کے اوپر عامر خان کی منگل پانڈے مووی بنی ہوئی ہے وہ دیکھیں. اور رانی آف جھانسی کے اوپر مووی ہے, پانی پت جو ہے بیٹل آف پانی پت کے اوپر مووی ہے. پھر میں نے جو ابھی پہلے کون سی 1-2 موویز اور آپ کو بتائی ہیں, تو یہ ڈفرینٹ موویز ہیں, یہ ان کو آپ دیکھیں. تو ہاں وہ پدماوت جو ہے میں نے آپ کو بتایا وہ دیکھیں, وہ بھی خلجیز کے اوپر ہے, تو آپ کو تھوڑی انڈرسٹینڈنگ بھی ہوگی, آپ کا انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوگا اور آپ انجوائے بھی کریں گے. جی دانش صاحب. سر جو دو لیڈر تھے حیدر علی اور سلطان ٹیپو, جی وہ جی بھی مغل نہیں نہیں رولر تھے. نہیں بچے, وہ اس طرح سے ہے کہ حیدر علی اور ٹیپو سلطان جو ہے وہ مغلز نہیں تھے. اب دیکھیں وہ بنگال اور اس طرف جو ہے نا اودھ اور اس طرف سے یہ لوگ تھے, تو وہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے پورے مغل امپائر کا. مطلب مغل امپائر آپ کو میں یہ بتا دوں اچھا کہ اس کے افغانستان سے لے کے بارڈر جو ہے آگے وہ انڈیا کے نارتھ تک جو یہ تھا پورا, جو انڈیا مطلب موجودہ ڈے ہمارا پورا پاکستان, پورا انڈیا, بنگلہ دیش, اور یہ ساری پوری سلطنت تھی, اور یہ مغل امپائر کے ساتھ تھی. اب جو حیدر سلطان اور ٹیپو کی بات کریں وہ ایک چھوٹا سا بنگال کا اور اس وہاں پہ ایریا ہے, تو اس کا وہ گورنر تھے یا وہاں پہ وہ رول کر تھے, وہ پورے انڈیا کے نہیں تھے. یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. رائٹ سر, سمجھ آ گئی. جی اور سر میں نے پڑھا تھا کہ پانی پت کی 2 بیٹلز ہوئی تھی, جی جی تو یہ جو ظہیر الدین بابر اور ابراہیم لودھی کے درمیان ہوئی تھی, یہ فرسٹ بیٹل آف پانی پت تھی یا سیکنڈ؟ نہیں یہ اس کو چیک کر لیتے ہیں, اس کی ڈیٹ مجھے ذرا 1 منٹ کرنے تو, لیکن یہ سیکنڈ ہے بیٹل آف پانی پت. وہ پہلے سیکنڈ, یہ فرسٹ والی ہے. 1 منٹ میں کہہ رہا ہوں. سر یہ سیکنڈ ہے. یہ سیکنڈ ہے بالکل ڈیفینیٹلی, یہ سیکنڈ. فرسٹ تو شہاب الدین گوری کی ہوئی تھی نا. ہاں یہ سیکنڈ بیٹل آف پانی پت ہے. 1 سیکنڈ میں یہاں پہ پھر کنفرم کر رہا ہوں. ہاں یہ جو ہے نا فرسٹ بیٹل آف پانی پت جو ہوئی تھی, 1 منٹ یار کنفیوز نہ کرو, یہ یہاں دا فرسٹ بیٹل آف پانی پت, یہ فرسٹ ہے, سیکنڈ دوسری تھی, اور سیکنڈ پہ میں آ رہا ہوں. پندرہ سو چھپن میں ہوئی تھی جو سیکنڈ بیٹل آف پانی پت ہے. 1 منٹ ذرا, ایک یہ کال ہے صرف 1 منٹ. ہیلو السلام علیکم. ہاں جی ٹھیک ٹھاک.
اچھا جی سوری، آپ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ यस सर। यस सर। اچھا جو فرسٹ بیٹل آف پانی پات ہے نا وہ جو ظہیر الدین بابر اور یہ ابراہیم لودھی والی، جو سیکنڈ بیٹل آف پانی پات ہے وہ جو 1556 میں ہوئی ہے، یہ 1526 میں ہوئی ہے، وہ اس کے 30 سال بعد ہوئی ہے، اور یہ ایک ہندو ایمپرر تھے، ٹھیک ہے، ان کے درمیان ہوئی ہے، تو ان کے، اور ایک سیکنڈ یہ پورا مجھے اس کا تھوڑا سا ریکارڈ نکالنے دیں، وہ بہرحال جس کی ہم بات کریں وہ فرسٹ بیٹل آف جو ہے پانی پات ہے، یہ اکبر سیکنڈ جو ہوئی ہے نا، اکبر اور بہرام خان جو، اور یہ لوگ ایک سائڈ پہ تھے، اور دوسری طرف جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیمو جو ہے، ہیما چندرا اور یہ لوگ ان کے درمیان ہوئی تھی، مطلب یہ وہ ایک ہندو آپ کہہ سکتے ہیں ایمپرر یا راجا، اور دوسری طرف جو تھا وہ تھا اکبر جو بادشاہ تھا، ان کے درمیان ہوئی تھی سیکنڈ بیٹل آف پانی پات، لیکن جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ فرسٹ بیٹل آف پانی پات جو ہے یہ ہوئی تھی اکبر اور ابراہیم لودھی کے درمیان، ٹھیک ہو گیا جی، کلیئر؟ اور کوئی کویشچن؟ سر یہ کوشچن تو نہیں ہے سر، یہ موویز کی لسٹ شیئر کر دیں. اچھا موویز کی لسٹ جو ہے میں گروپ میں پھر تھوڑی دیر تک کر دیتا ہوں جی جب میں کلاس کے بعد جائے. اور ہے کسی کا کمنٹ یا کویشچن، یا میں لاسٹ پورشن پہ جاؤں پھر؟ سر جی میرا ایک کمنٹ ہے، آپ نے کچھ دیر پہلے ایک بات کی تھی جی جی کہ جو اسلام ہے نا وہ امن کا نام ہے، تو سر میں یہ چاہتا تھا کہ جب تک مسلمان نے تلوار اٹھائے رکھا ہے نا تو فتوحات ہوتی گئی، مسلمانوں پہ سوال نہیں آیا، لیکن جب مسلمان یہ شعر و شاعری اور امن وغیرہ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، چاہے وہ ترکی ہوں چاہے وہ ہمارے برصغیر کے مسلمان ہوں، تو سر پھر ان پہ زوال آیا ہے. تو پھر قرآن کو آپ کی سائڈ پہ لے جائیں گے جو امن کا آپ کو درس دیتا ہے اس طرح سے، یا پھر سر نبی وہ پاک صلی اللہ علیہ بات وسلم ٹھیک ہے. کو؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی حمزہ، آپ کی آواز نہیں آ رہی. حمزہ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، ذرا حمزہ دوبارہ سے آپ بات کیجیے. جی، اور حمزہ جب تک آپ کی آواز کلیئر نہیں آتی پھر ہم کسی اور سے بات کرتے ہیں. یہ ہے کسی کا کویشچن، یا پھر جو ہے زنیرہ بولے؟ سر یہ زیادہ تر تو نا ایسا تھا کہ مطلب اسلام کا تو نام بھی نہیں تھا، یہ تو اب ان کے اپنے مطلب وہ اپنے لیے بس ایک تخت نشینی کے لیے یہ سب کر رہے تھے، تو اب ہم مغل سلطنت کو اور ان لوگوں کو یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ انہوں نے جنگ مطلب تلوار اٹھائی ہے اسلام کے لیے، انہوں نے تو اپنے مقاصد کے لیے اٹھائی تھی. حمزہ صاحب کو میں یہی آنسر کروں گا. یہ جو زنیرہ والی بات ہے، اب دیکھیں کہ اب مجھے یہ آپ صرف بتا دیں، میں نے ابھی 2-3 دفعہ بات جو ریپیٹ کی ہے کہ ادھر تو آپ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے ٹھیک ہے اس کو خطرہ تھا، اور اس کے لیے اب مغلز بھی ایک طرف مسلمان ہیں، ادھر سے بھی آرمی مسلمانوں کی ہے، ادھر سے بھی ابراہیم لودھی کی ہے، تو ادھر کیا مسئلہ تھا مجھے یہ بتائیں، ادھر اس کا کیا پرپس تھا؟ میرا حمزہ صاحب آپ سے یہ کویشچن ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ زنیرہ والی بات ہے، اور میں اس کو 10 دفعہ پہلے ریپیٹ کر چکا ہوں کہ یہاں پہ پاور کا آپ کا وہ تھا، تلوار جو آپ کہہ رہے ہو ایسا نہ ہوتا اور نہ اسلام کا یہ میسج ہے، یہ ہمیں تھوڑا سا مس گائیڈ کیا گیا، ٹھیک ہو گیا نا. اور وہ مقصد ان کے پولیٹیکل پرپسز تھے اور ان کے جو ہے اکنامک پرپسز تھے. اگین اس کا آرگومنٹ یا اس کا میری دلیل یہی ہے کہ پھر آپ مجھے بتائیں کہ مغلز اور یہ دہلی سلطنت ابراہیم لودھی اور بابر کو آپس میں کیا مسائل تھے، یہ دونوں طرف مسلمان فوجیں تھیں، تو یہ پولیٹیکل ایشوز تھے، اس کو اسلام کے اس میں نہ ڈالیں. سر میں اسی کے ساتھ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ سر جو ابھی آپ نے اوفینسو اور ڈیفینسو کا بتایا ہے، تو ڈیفینسو مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نا ہر جنگ میں اپنا ڈیفینسو رول ادا کیا، اپنی حفاظت کے لیے انہوں نے جنگ لڑی. تو یہ تو مطلب ہمارا بھی اب رائٹ ہے نا کہ اس طرح تو ہم بھی جنگ کر سکتے ہیں، مطلب ایسے کوئی اگر اٹیک ہوتا ہے تو اس کے ریئیکشن میں. دانش کیا ہو گیا، خدا کا واسطہ ہے، ٹھیک ہے آپ جی کر سکتے ہیں جو آپ کا رائٹ ہے، مطلب جو آپ اپینین رکھنا چاہتے ہیں رکھیں. ہم کیا خیر ہے، کیا مسئلہ کیا ہو گیا، ہم کیا امن کی بات نہیں کر سکتے؟ کیوں جنگ پہ ہی ہم نے بات کرنی ہے؟ نہیں سر، اسلام امن کا مذہب، اسلام تو تو یہ انہی دعوت بھی ہمارے امن کی ویوز دیتا اور ہے. انہی کی وجہ سے پھر ہمیں ویسٹ میں جو ہے برینڈ کیا جاتا ہے نا، ہمیں مسائل بھی آ رہے ہیں، تو ہمیں تھوڑا سا اس کو اپنے آپ کو وہ اپنے ویوز جو ہیں ٹھیک ہے، وہ ایک سچویشن خاص قسم کی سچویشن ہے جہاں پہ اسلام کہتا ہے کہ آپ کو مطلب تلوار اٹھاؤ، اور وہ ایک خاص قسم کی سچویشن اور کنڈیشنز پہ ہے. اس طرح نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو جاؤ اور پوری دنیا پہ جناب شروع ہو جاؤ، ایسے اسلام اور قرآن نہیں کہتا. وہ ایک خاص قسم کنڈیشنز ہیں جی، جس کے اوپر جو جہاد اور وہ سارے حکم ہے، تو اس طرح جرنل نہیں ہے.
تو یہ ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو وہ پوائنٹ آف ویو اور ان کو چینج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ وہ جو ویسٹ میں اسلاموفوبیا اور وہ ہوا وہ انہی ہمارے ویوز کی وجہ سے ہوا ہے، تو ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو جو ہے ماڈریٹ اس طرح سے. بالکل آپ کی باتیں دونوں یس سر. ٹھیک ہیں کہ اسلام وہ بھی کہتا ہے، لیکن وہ خاص قسم کے حالات ہوں، ایک کانٹیکس بنے تب سر آپ ابھی سر ابھی کشمیر میں جو حالات ہیں ابھی آپ اس پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ مطلب اوفینسو اور ڈیفینسو کے اگر ایکشن میں ہم دیکھیں تو ابھی کیا کرنا چاہیے؟ یار کشمیر پہ جب میں پولیٹیکل ہسٹری پہ آؤں گا تو پورا ہم اس پہ بولیں گے اس کی ہسٹری کیا ہے وہ کیا ہے، لیکن ابھی میں فی الحال یہاں پہ یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے تو یہ کرنا چاہیے کہ جو کشمیری ہیں ان کی رائے پوچھنی چاہیے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اب یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، پاکستان جس کے ساتھ بھی، تو جو ان کا مطلب ان کا ہے نا رائٹ. آپ دیکھیں جب پاکستان پارٹیشن ہوئی تھی نا، تو جو رائٹ یہ تھی نا پرنسلی اسٹیٹس جتنی بھی، ان کو 3 آپشن دیے گئے تھے کہ جی آپ یا تو انڈیا کے ساتھ چلے جائیں یا پاکستان یا انڈیپینڈنٹ. تو اب وہ ان کو پھر حق ہونا چاہیے کہ وہ جو بھی کرنا چاہتے ہیں. لیکن موجودہ دور میں تو ڈیفینیٹلی جہاں پہ اگر ان پہ جو ڈیفینیٹ ہیومن رائٹس کی وائلنس ہو رہی ہے، وائلیشن ہو رہی ہے، تو وہ کہیں بھی جسٹیفائیبل نہیں ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ سب سے پہلے کشمیریوں سے پوچھا جائے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان رہنا چاہتے ہیں، ساتھ رہنا چاہتے ہیں، انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا آزاد رہنا چاہتے ہیں وہ. اور نمبر 2 اس کا سلوشن یہی ہے کہ جنگ کہیں سے بھی میں نہیں کہوں گا کہ جناب ہم دعویٰ بول دیں یا انڈین آرمی جو ٹھیک کر رہی ہے یا ان کو کرنا چاہیے. مل بیٹھ کے جو یو این او کا چارٹر ہے یا جو ان کی ایک سجیشن دی گئی ہیں، تو اس کے اوپر بیٹھ کے مل بیٹھ کے اس کا کوئی پیسفل جو ہے حل نکالنا چاہیے دونوں سائڈوں سے. سر اگر ہم پیسفل کانٹیکٹ میں جائیں تو 70 سال سے تو اسی طرح کا چل رہا ہے نا. تو مطلب یونائٹڈ نیشنز نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ آپ کو حق خود ارادیہ دیا جائے گا، تو لیکن ابھی تک اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو پھر اس پہ کیا ہو سکتا ہے؟ اگین میں تو جنگ کے حق میں نہیں ہوں بھائی، میں تو اگین کہوں گا کہ پھر بھی جو ہے دونوں طرف سے کوشش امن کی ہونی چاہیے. اب آپ کا ہاں حمزہ یار سر کس جنگ کے حق میں تو مطلب کوئی بھی نہیں ہے نا. ابھی تو جنگ ہوگی تو اٹامک جنگ ہوگی جس کے اثر پوری دنیا میں جائیں گے، ساری کنٹریز کو فیس کرنا ہوگی. تو مطلب اس کا پراپر سلوشن ہونا چاہیے. جی یار جنگ بالکل. کرنی کیوں ہے؟ یا جی اس سے میں کہہ رہا ہوں یہ پتہ نہیں بڑا اس کو جنگ کا شوق چڑھا ہوا ہے، کیا مسئلہ ہے اس کا؟ کیا ہے نہیں دانش سر. یار ہے سر یہ موچ سے ہے سر، یہ میاں زندگی والی. موچ سے والے یہ لڑائی میاں والی کراتے ہیں تو یہ ڈان خود ہے بھی سر. لڑتے ہیں. زندگی سر سے ابھی کیا ناراض ہو؟ نہیں سر، کیوں میں پھر تو مرتے کوئی ہو اور بات بھی باقیوں نہیں. کے مرواتے ہو؟ پھر اللہ کے بندے امن کی بات کر لو، پیس کی بات کر لو. دیکھو لڑائی ہوتی ہے فار سپوز آپ آپس میں دو دوست یا کسی لڑتے ہیں، تو اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ اور اس کا اینڈ پھر بھی Yes, کوئی sir. صلح کہیں نہ کہیں بیٹھ کے بات ہی ہوتی ہے نا، جہاں پہ جتنا مرضی 10 سال لڑو 50 سال لڑو بندے لیکن مر سر جائے. ہم اس طرح سے بیٹھ کر کشمیری مظلوموں کو دیکھ نہیں سکتے. چلیں جی سر دانش صاحب آپ کیا کو کریں؟ جو رائٹ ہے آپ جائیں صبح اٹھیں سر اسے اور یہاں پہ کشمیر کا جہاد کریں. ٹکٹ دے دیں. مجھے کیا ٹکٹ کی ضرورت ہے؟ جائے خود جائے، اس کو ساری ویئر اباؤٹس کا پتہ ہے تو جائے. جو جی دانش صاحب آپ کا اپنا رائٹ ہے، جو جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے آپ گو اہیڈ. اوکے یہاں سر پہ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ دنیا میں نا کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو انتشار کی اجازت دیتا ہو. بھائی آپ تو یہ ہندوازم دانش کو کیسے جا آپ کے جج کرے ہندوازم گا؟ کو پڑھ رہے ہیں، آپ ہندوازم کو پڑھ لیں. اب دیکھیں ایکسٹریمسٹ ہر طرف سے ہیں، چاہے وہ ہندوازم میں آپ دیکھ لیں، مسلمانوں کے ریلیجن میں دیکھ لیں، کرسچینٹی میں دیکھ لیں، دنیا میں ہر جگہ پہ. لیکن بیسیکلی یہ جو زنیرہ نے بات کی کہ اگر اس کی ایسنس کو دیکھیں، کوئی بھی مذہب دنیا کا مذہب اٹھا لیں، وہ سکھزم ہے، وہ ہندوازم ہے، اسلام ہے، کرسچینٹی ہے، جو اس کی ایسنس ہے، اس کی جو روح ہے یا جو اس کے لانے والے تھے، بعد میں اسٹارٹ ہوئی ہیں چیزیں ہر جگہ پہ. تو وہ اس کا مقصد ایک ہی ہے، امن ہے. ٹھیک ہے، تو اب لیکن دوسری بات میں نے ساتھ یہ بھی کی کہ ہر جگہ پہ آپ کو ایکسٹریمسٹ بھی ملیں گے، وہ ہر مذہب میں آپ کو فالوورز ہیں. تو ہمیں پہلے والے لسٹ میں رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، جو امن کے تھرو جو ہے اس کا حل نکالنا چاہیے. باقی آپ کو رائٹ ہے. دوسرے جو ہیں یہ کیا نام ہے ان کا، دانش صاحب کے، آپ اپنی دانش دکھائیں اور جائیں اور جو جیسے نہیں مرضی کرنا ہے. ہم تو آپ کو روک نہیں رہے. جی حمزہ. سر سر پہلے میرا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. تو سر میں یہ بات کر رہا تھا کہ جس طرح زنانہ نے بات کی اور آپ نے بات کی نا کہ مسلمان جو وہ پاور کے لیے، نہ تو ہم اس وقت تاریخ میں تھے اور سر نہ ہمارے پاس کوئی ایتھنٹک سورس ہے کہ جس سے ہم یہ بات ثابت کر سکیں کہ واقعی وہ پاور کے لیے گئے تھے. تو سر نہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاور کے لیے گئے تھے، نہ تو ہم یہ کہہ سکتے احمد حمزہ کیسے آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ یہ نہیں تھے، ہمارے پاس سورسز نہیں ہے؟ میں اس وقت کی کتابیں آپ کو ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہو. پاسبلٹی بنتی ہے. بھائی میں آپ کو وہاں کے پرائمری سورسز جو ہیں
प्राइमरी सोर्सेज आपको अरेबिक के सोर्स है, पर्शियन उसका ऑफिशियल लैंग्वेज थी, तो उसी से तो ये हिस्ट्री और बाद में चीज़ें लिखी गई। अब ये इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि नाउज़ बिल्ला जो है आप कह दें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले थे, तो अब हमारे पास तो कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, ये वो, तो हम ये चीज़ें कैसे माने? अब भाई कुरान पाक आपके नहीं नहीं पास एक सर, बुक है। मैं ये मेरी बताना बात चाह तो रहा सुने ना, मैं मेरी सर बात चाह रहा हूँ। कंप्लीट तो करें ना यार, कर सुनने ना। जी जी और सर, जी बाकी सर, सहाबा कराम से और फिर उसके बाद सूफिया कराम, उनके आने आने अब जनरेशन टू जनरेशन जो है आपकी वो आगे चीज़ें चलती हैं ना, तो ये इस तरह से होता है। अब कोई भी उस दौर में तो नहीं है, अब हम कहें कि जी हम उस दौर में नहीं थे, तो ये चीज़ें आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं, उनसे सोर्सेज से हम उसको अक्स कर सकते हैं। अब हमारे मेरी अगेन नेक्स्ट क्लास 10 बजे शुरू होने वाली, सॉरी 1:30 बजे, तो अभी यहाँ पे मैं वाइंड अप कर रहा हूँ इसको, आगे मुझे वो नेक्स्ट जो है चैप्टर उसको करने दें, थोड़ा सा जो रह गया आप लोगों का, वरना डिस्कस हम मज़ीद करते हैं मेरी 1:30 बजे, फिर मज़ीद आगे दूसरी क्लास भी आप लोगों की वो CS वालों के साथ। अच्छा जी, लास्ट जो है सेक्शन है वो आज का वो ये है कि जो सॉरी, अब हम लास्ट पोर्शन ये है कि काजेज़ ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुस्लिम पावर एंड राइज ऑफ द ब्रिटिश राज। अब हम ये डिस्कस करने चाह रहे हैं कि we have been ruling India about, and we have ruled about, you can say 7 to 8 centuries, and what happened abruptly that we fell into decline, and there were 3 to 4 major causes. There were a long list of the causes, but I am going to discuss only 5 to 6. One is death of Aurangzeb and his legacy, weak successors, absence of law of succession, and you can say weak army, a corrupt and divided nobility, a rise of Marathas and Sikhs, and last but not the least, you can say that were the arrival of the British. तो मेरा कहने का मकसद ये है कि बहुत सारी इसमें काजेज़ हो सकती हैं, लेकिन उसमें ये 5-6 जो है मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो औरंगज़ेब है इसकी डेथ होती है 1707 में, ऊपर मैंने लिखा हुआ है। तो इसके बाद इसके जितने भी रूलर्स आते हैं ना बाद में, वो सारे जो हैं, मतलब औरंगज़ेब की कुछ पॉलिसीज़ जो हैं, अब कुछ लोग अगेन जो है इसको पोर्ट्रे करते हैं उस तरह से, किसी और तरह से, कुछ और तरह से। तो इसकी कुछ पॉलिसी जो थी वो थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्स किस्म की थी। अब इसने जैसे म्यूज़िक को बैन कर दिया, तो हिंदुज़म में म्यूज़िक जो है मज़हब का हिस्सा अलाउ है, तो वो इसके अगेंस्ट हो गया। अकबर जो था उस तरह ने उसने वो नहीं किया। और फिर जो है इसकी मराठों की पॉलिसी, जो दिक्कन पॉलिसी थी, कि इसने क्या किया, होता तो ये है ना कि इमरान खान साहब जो है अगर उसको मसला है किसी बॉर्डर पे, तो वो खुद इधर बैठे और अपनी आर्मी को भेजे वहाँ पे, चाइना के साथ भेजे, इंडिया के साथ, यहाँ पे जिधर भी है, तो उसको यहाँ पे रूल खुद यहाँ पे बैठा रहे। लेकिन औरंगज़ेब क्या करता था कि जी अपना जनाब अपना सारा साजो सामान लेके खुद भी बॉर्डर पे चला जाता था, उधर दिक्कन वाली साइड पे, और 2-2 साल 3-3 साल वहाँ पे बैठा रहता था, और सेंटर में जो अब उसके बाद जो उसके मिनिस्टर्स होंगे जो होंगे, उनका जो दिल करेगा वो करते रहेंगे। तो मतलब इस तरह की कुछ इसकी पॉलिसीज़ जो थी, जो लेगेसी वाली बात है, जिस वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मुगल एम्पायर जो है उसका डिक्लाइन शुरू हुआ। ठीक है, अब देखें 1707 में वो इसका डेथ हो रही है, और 1858 में हमारा जो डिक्लाइन फुल होता है, तो ये तकरीबन 150 साल है। तो इससे एक चीज़ हमें सीखने की ज़रूरत है, कभी भी जो है अब्रप्ट चेंज नहीं आता होता, आहिस्ता आहिस्ता उसकी काजेज़ होती हैं, और फिर जो है वो कोई चेंज आता है, जो तब्दीली आती है। ठीक है, नंबर 1 ये काज है। नंबर 2 इसके वीक सक्सेसर, इसके बाद जो जितने भी सक्सेसर्स आ रहे हैं वो या तो वीक है, मतलब वो मैरी मेकिंग में, कि शराब के नशे में धोते हैं, और अब कोर्ट में डांस और ये चीज़ें चल रही हैं, उनको कोई इससे गर्ज नहीं है कि बाहर क्या कोर्ट में हो रहा है, बाहर हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, कोई हमें रेवेन्यू दे रहा है नहीं दे रहा, हमें कोई चैलेंज कर रहा है, तो वो इसमें मस्त है। तो इस वजह से उन्होंने एक फैक्टर ये था। अगला ये था कि एब्सेंस ऑफ लॉ ऑफ सक्सेशन। अब ये एब्सेंस का मतलब क्या होता है कि ना होना। लॉ ऑफ सक्सेशन क्या था कि जी कोई ऐसा रूल नहीं था, जैसे अब हम डेमोक्रेसी में ये करते हैं कि इमरान खान साहब जो है इसका टेन्योर ख़त्म होगा तो इसके बाद हम जो है वोट करेंगे, और कोई और आएगा फिर वोट होगा, तो एक तरीका है ना। लेकिन यहाँ पे कोई भी आपको तरीका नहीं नजर आता कि वोटिंग होगी जी, कोई सिलेक्शन होगी, या कोई बोर्ड बैठेगा, या कोई क्या होगा। तो होता क्या था कि दोनों भाई अगर बच गए आपस में लड़ेंगे, जो जीत गया वो अगला रूलर होगा, या फिर कोई चाचा ताए को मार देगा, इस तरह से करके। तो ये अब वार ऑफ सक्सेशन होती थी, जिस वजह से ये भी आप कह सकते हो कि वन ऑफ द काजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुस्लिम पावर इंडिया थी। अगली चीज़ वीक आर्मी। जब आपके पास पैसे नहीं है, आप अपने मज़े में और उसमें मस्ती में मस्त हो, तो आपके पास जब पैसे नहीं होंगे तो आर्मी को आप कहाँ से तनख्वाहें देंगे? आर्मी को आप तनख्वाह नहीं दोगे तो वो आपके लिए क्यों लड़ेगी? तो ये आपकी आर्मी भी इस तरह से आपके साथ लॉयल नहीं थी, वीक हो गई थी। फिर आप कैसे करप्ट एंड डिवाइडेड नोबिलिटी। नोबिलिटी क्या होती है? नोबल्स जो होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके नीचे बहुत सारे उनके मिनिस्टर्स हैं हर डिपार्टमेंट के। तो ये जो मिनिस्टर थे इन्होंने करप्शन मतलब उस तरह से शुरू कर दी थी, और वो ब्राइब लेके जो है लोगों के इलीगल काम करते थे। तो डेफिनेटली ये भी एक वन ऑफ द काजेज ऑफ डिक्लाइन थी। फिर राइज ऑफ मराठास। जो मराठे थे इनका एक लीडर था जिसका नाम था शिवाजी।
اس کے اوپر بھی اگین آپ کو مووی مل جائے گی. تو اس نے کیا کیا کہ اپنے سارے جو مراٹھے ہیں ان کو کیا کیا, اکٹھا کیا اور ان کو اکٹھا کر کے اور ایک پولیٹیکل پاور بنائی اور اس نے چیلنج کرنا شروع کر دیا, اور یہ تھریٹ تھی. پھر دوسری طرف سکھ جو تھے بہت بڑی پاور تھی, پنجاب اس وقت بہت بڑا صوبہ تھا. آپ دیکھیں اپنا موجودہ پاکستانی پنجاب اور انڈین پنجاب کو ملائیں تو یہ سب سے بڑا صوبہ, کتنا بڑا صوبہ بنتا ہے. تو یہاں پہ ایک بندہ تھا جس کا نام تھا رنجیت سنگھ, سکھوں کا لیڈر. اس نے پنجاب کے اوپر قبضہ کر لیا اور اس نے بھی اس کو چیلنج کرنا شروع کر دیا. تو یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ ادھر سے بھی آپ کو چیلنجز تھے. اور پھر لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ وہ یہ تھا کہ ارائیول آف دی برٹش, کے برٹش جو ہیں وہ پہلے تو آئے یہاں پہ اس مقصد سے اور ڈرامے سے کہ جی ہم یہاں پہ اکنامک وہ کرنے آئے ہیں, جی ٹریڈ شیڈ کرنے آئے. جب لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ جی یہ اپنی مستیوں میں مست ہیں جو مغل بادشاہ ہیں, اور وہ ان کو ہر بندہ چیلنج کر رہا ہے, ان کو کوئی ریونیو دے رہا, ادھر سکھوں کا بھی رائج ہے, ادھر مطلب انٹرنل جو پالیسیز ہیں وہ حالات برے ہیں. تو انہوں نے آہستہ آہستہ کیا کیا کہ پھر اس کے اوپر قبضہ شروع کر دیا, اور 1858 میں آفیشلی جو ہے انہوں نے پھر جو ہے مغل جو ہے ڈائنسٹی اس کو ختم کر کے اور برٹش راج یہاں پہ شروع ہو گیا. تو جو آج کا جو ہمارا جو لیکچر تھا یہ تھا کہ کیسے مسلمان یہاں پہ آئے, کیسے انہوں نے آہستہ آہستہ گریجولی جو ہے پولیٹیکل پاور جو ہے اس کو گین کیا, اور پھر لاسٹ جو ہم نے یہ کیا کہ ان کا کیسے جو ہے اس کا ڈکلائن ہوا. تو یہ تین ہمارے آپ کہہ سکتے ہو کہ سیکشن تھے. پہلا ان کا رائز مطلب آیا پہ آنا, پھر ان کا پولیٹیکل پاور میں رائز ہونا, وہ پوری ڈیٹیلز, اور لاسٹ بھی ان کا ڈکلائن ہونا اور برٹش راج. تو آئی ہوپ کہ جہاں تک آپ کی کوئی چیزیں سمجھ آ گئی. آپ کوئکلی اگر آپ کسی بندے کا کوئی کویسچن 1-2 منٹ ہیں تو آپ کر لیں, ادروائز جو ہے مجھے یہ میٹنگ ختم کرنا ہوگی کہ نیکسٹ کلاس سر میری شروع ہونے والی. جب برٹش رول آیا تھا سر, ان طرف سے کون, کن کی طرف سے بہادر شاہ ظفر دی سیکنڈ, میں نے آپ کو بتایا نا اس وقت ہمارا لاسٹ مغل رولر تھا, اور اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی تھی. اگر آپ برٹش کی طرف سے پوچھ رہے ہو تو نیکسٹ جو لیکچر ہوگا ہم اسی پہ ہوگا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا رائز کیسے ہوا اور وار آف انڈیپینڈنس اور سارا. تو وہ مزید اگلا ایپیسوڈ جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گے, لیکن یہ ایک اوور ویو تھا, یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے. جی اور ہے کسی کی کوئی بات, کویسچن, کوئری؟ جی سر ایک پوائنٹ ایڈ کرنا تھا اس میں نا, اس میں حمزہ نے جو آپ سے کویشچن کیا تھا اس کا بھی ہے تھوڑا سا, مطلب جیسے علامہ جو آپ نے یہ لاسٹ میں کازز اور ریزن بتایا نا ڈکلائن کے, اس کا بھی ہے. جو جیسے علامہ اقبال نے نا مطلب اسی مطلب پرسپیکٹو سے یہ شعر کہا تھا, اور میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و سنا اول تاؤس و رباب آخر. مطلب وہ پہلے تو تلواریں اٹھا لیتے تھے, مطلب کنکر کر لیتے تھے, لیکن بعد میں جو ان کے کنسرنز ہوتے تھے, ان کے ٹینشنز ہوتی تھی نا, وہ وہی نہیں رہتی تھی, وہ چینج ہو جاتی تھی نا, وہ عیش و عشرت میں آ جاتے تھے. اس وجہ سے ان پہ ڈکلائن آتا تھا. وہ بات میں مطلب اگر وہ سیٹ آف رولز جو تھا نا, وہ اگر وہی فالو کرتے تو شاید ان پہ کبھی نہ آتا ہے, ان پہ یہ ڈکلائن آتا, لیکن انہوں نے وہ چیز کانسٹنٹ رکھی نہیں, یہ ان پہ جو ڈکلائن آیا تھا. ٹھیک ہے, بالکل آپ کو کہہ سکتے ہیں, وہ ہم نے ڈسکس کی ہے. جی کوئی اور؟ نو سر کلیئر ہے. چلیں جی, تھینک یو سو مچ آپ لوگوں کا ٹائم دینے کا, اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ان چیزوں کو انجوائے کیا ہوگا. تو انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر جو ہے نیکسٹ اس میں ملاقات ہوگی, اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ پاک آپ سب کو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اللہ حافظ. آمین. اللہ حافظ سر. تھینک یو سر. اللہ حافظ.